بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ ایک طرف امریکی ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں تو دوسری طرف انہی مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کر دیا گیا، جس کا ایران نے بھرپور جواب دیا۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ایران کمزور ہوا ہے، اس اہم ترین موضوع پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر کالم نگار تجزیہ کار سید ذوالفقار علی شاہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی سب کیا حال ہے؟ شاہ جی دیکھیں نا، ایک طرف تو امریکی مذاکرات جاری تھے ایران کے ساتھ نا، اور انہی مذاکرات کے دوران ابھی کسی فیصلہ کن مرحلے پہ نہیں پہنچے تھے کہ ایران پر اٹیک کر دیا گیا۔ یہ جو ایک ناانصافی پر یا بددیانتی پر مبنی رویہ ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ جی صاحب، یہ تو جو ہمارے برصغیر کا کلچر ہے نا کہ جس کے اندر ایک بدماش ہوتا ہے، تو سر اس قدر بے اصولی تو وہ بھی نہیں کرتا۔ یہ جو جنوا کے اندر دوسرا دور ہوا تھا ڈائلاگ کا، اس کے بعد خود ٹیکساس کے اندر ٹرمپ نے جو اپنا خطاب کیا ہے تو اس کے اندر کہا تھا کہ جی ایران جو ہے وہ نیوکلیر بم تو نہیں بنائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں 20% جو ہے وہ یورینیم کی افزودگی کروں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہ کرے۔ یہ مقصد ٹرمپ کا بیان آ رہا تھا، جبکہ نیکسٹ جو ہے پیر والے دن میں حال میں دوبارہ جو تھے ڈائلاگ ہونے تھے۔ تو ڈیورنگ دی ڈائلاگ آپ ایک طرف ڈائلاگ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اس اٹیک کر رہے ہیں، اور اس اٹیک سے پہلے جو بیری بیڈ ہے وہ اسرائیل پہنچا ہے امریکہ کا۔ تو یہ انتہائی دیانتی ہے، بے اصولی ہے، اور اس کے بعد آپ اگر آپ کہیں کہ جناب ایران جو ہے پھر مذاکرات تھوڑے تھلے کرے، تو ایران کی یہ نیچر نہیں ہے۔ اچھا شاہ جی، یہ ایک بڑا عام کل سے میں سن رہا ہوں کہ جیسے لوگوں میں ایک بات پائی جا رہی تھی کہ جناب اسرائیل نے جب سے ایران پر اٹیک کیے اور پہ در پہ حملے کیے، اور ایران کی قیادت بھی انہوں نے کافی حد تک جو اہم لوگ تھے وہ انہوں نے شہید کیے، ہاں جی بالکل ہوئی تھی، تو اس کے بعد ایک عام تاثر پایا جا رہا تھا کہ ایران کمزور ہو گیا ہے، فوجی لحاظ سے بھی اور باقی اقتصادی لحاظ سے بھی۔ کچھ وہاں مظاہرے ہوئے جسے امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو اب جبکہ صورتحال یہ تھی، ایک جو پرسپشن پائی جا رہی تھی، لیکن جب حملہ ہوا تو اس کا تو بڑا سخت اور فوری جواب دیا ایران نے، تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے شاہ جی؟ سر میں بالکل یہ جو کمزور ہونے والی بات ہے، اس سے پہلے دو جملے صرف جو ایجیٹیشن ہوا ہے نا سر، آپ نے کہا ذکر کیا، اس کے اوپر میں کر دوں کہ ایجیٹیشن جو ہوا تھا تو یا تو اس وقت امریکہ اٹیک کرتا، جی چلو مدک بھاجن ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک چیز اور، ایجیٹیشن کے اندر جب آپ کو پتہ ہے گرفتاریاں ہوئی تھی تو امریکہ نے کہا تھا کہ پائن کسی نے سزائے موت نہ دے آ جائے، ہاں جی ٹھیک ہے، تو ایران نے وہ اس میں سے ابھی تک کسی کو سزائے موت نہیں دی، لیکن اب تو اس کے ہاتھ کھلے ہیں نا، اب تو اس کے ہاتھ کھلے ہیں، ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اور ٹرمپ بہادر صاحب یہ بیان دے رہے ہیں کہ نکلو باہر، ٹھیک ہے، ایک چیز تو وہ ایجیٹیشن پہ قابو پا لیا۔ اب اس کے جو گرفتار ہیں مظاہرین، وہ انہیں سزائے موت یا کوئی بھی سزا دینے کے لیے وہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی آپ نے کہا کہ جی ایران کمزور ہوا ہے، ہاں جی، تو یہ ایک پرسیپشن تھا کہ ایران کمزور ہوا ہے، لیکن آپ یاد کریں کہ جون 2025 کے اندر جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا تو اس کے بعد ایران کو ریئیکٹ کرنے میں چند دن لگے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے یہ چند گھنٹے بھی نہیں لگے، ہاں جی، یہ بڑا حیران کن، ہاں اسی لیے دنیا کو حیران کیا، جی جی، فوری سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، فوری جو سب ریئیکٹ ہوا ہے، اور اس وقت اور اس وقت میں آپ نے کمزوری کا پوچھا، فرق آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ جب میزائل اسرائیل کی طرف داغے جاتے تھے، فائر کیے جاتے تھے ایران کی طرف سے، تو اس میں سے 70-80% میزائل راستے میں جو کچھ اسلامی ممالک ہی تھے، سر میں نام نہیں لیتا، وہ تباہ کر دیتے تھے، تو ایران نے ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا تھا، یعنی اس وقت جون، ٹھیک ہے۔ اب ایران نے یہ کہا تھا جنگ سے پہلے، مقصد مہینہ 2 مہینہ پہلے جب یہ ماحول بن رہا تھا کہ اب اگر ہم پہ اٹیک ہوا تو ہم خطے میں امریکن مفادات جہاں اس کے جہاں بھی ہے، جس ملک میں بھی ہے، ہاں جی وہ کریں گے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ گیدڑ ببکی ہیں ایران کی، اس طرح کے بیانات جو دیے جاتے ہیں، لیکن جو سب یہ واقعی بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ ایران کو کمزور سمجھنے کی غلطی کر رہے تھے، اس نے فوری ریئیکٹ کیا ہے، ود ان آورز فوری ریئیکٹ کیا، اور پھر ایک جگہ ریئیکٹ نہیں کیا۔ جو سب شمالی اسرائیل میں دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں، تل ابیب کے اندر سر دھوئیں کے اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں سعودی عرب کو اٹیک کیا گیا ہے، یو اے ای کے اندر، دبئی اور ابوظہبی کے اندر اٹیک ہوئے ہیں، بحرین، اردن، قطر، ان کے اندر اٹیک ہوئے ہیں، سارے جو ہیں خطے کے ممالک ان کے اندر مقصد ایک ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اوپر کروز میزائل سے جو فائر ہوئے ہیں۔ اچھا شاہ جی، اس حملے کے جواب سے لگ رہا ہے کہ ایران جب سے یہ سارا مسئلہ حل ہوا، پھر وہ جنگ بندی ہو گئی، تو ایران کو پتا تھا یہ پلٹیں گے،
جی تو وہ اس کا مطلب کہ وہ تیاری مسلسل کر رہا تھا اپنے آپ کو، اس نے حالت جنگ کے لیے تیار رکھا ہوا تھا. جی بالکل، اس سے بالکل ثابت ہوا ہے کہ جس طریقے سے فوری ریئیکٹ ہوا ہے اور جس قدر شدید ریئیکٹ ہوا ہے ایران کی طرف سے. اور انہوں نے یہ کہا بھی تھا، ان کے وزیر خارجہ اور پاسداران انقلاب کے جو کمانڈر، انہوں نے کہا تھا کہ اب کا ریئیکٹ ہمارے پہلے ریئیکٹ سے بہت زیادہ شدید ہوگا. تو بالکل وہی ہوا ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے وہ ایران جو ہے وہ تیاری کر رہا تھا، اور اس نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے تو یہ بالکل لگتا ہے کہ یہ بجائے کمزور ہونے کے لگ یہ رہا ہے کہ وہ ایران پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے جو ہے نا وہ دنیا کے نقشے کے اوپر برا. اچھا شاہ جی، ایک اور آخری سوال کہ یہ جنگ جو ہے ابھی دیکھیں نا، دنیا کے کئی جو خطے کے اس کے ہمسایہ ممالک ہیں امریکی، جہاں جہاں مفادات ہیں، ڈائریکٹ اسرائیل ہے، اور وہاں پہ ایران نے حملے کیے اور بڑے بھرپور حملے کیے. تو کیا یہ آپ کو جنگ لگتی ہے کہ یہاں تک محدود رہے گی، یا یہ یہاں سے پھیل کے بہت آگے تک بڑھ جائے گی؟ چوہے صاحب، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل نے اٹیک کیا، اس کے بعد ایران کا ریئیکٹ آیا. جی اچھا، ایران کا ریئیکٹ آیا تو جس طرح میں نے جو ملک ہیں وہ ریاستیں گنوائیں کہ وہ ان کے اوپر 7 تقریباً میرے خیال میں ریاستیں 7 یا 7-8 ہیں. اچھا، عراق کے اوپر بھی اسرائیل نے اٹیک کیا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ ساتھ. تو اب اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان اور پاکستان اسی خطے کے ہیں سر. جی بالکل، وہ آلریڈی حالت جنگ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ایران کا ریئیکٹ ہے. اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ ٹرمپ بہادر صاحب اور اسرائیل بہادر صاحب کا چاہ پورا ہو گیا یا نہیں ہوا. اگر ان کے دل کا رانجھا ابھی تک راضی نہیں ہوا دنیا کو مقصد جنگ تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیلنے کا، وہ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں نا کہ میں 8 جنگاں رکوائیاں، میں امن کیتا، یہ کیتا، تو وہ سارے کا سارا جو ہے نا زبردست ہو گیا ان کا یہ بیان. ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ مقصد ریئیکٹ پھر دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے کیا آتا ہے. یا پہلے آپ کو پتا کہ جس طرح امریکہ نے اور ایران نے جیسے ہی قطر کی الحدید بیس کے اوپر اٹیک کیا تھا جون 2025 میں، تو جنگ ختم ہو گئی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک سمبولک اٹیک ایران کے اوپر ہوا ہے، اور ایران نے جو ریئیکٹ کیا اس کے بعد پھر ڈائلاگ کی طرف جاتی ہے سچویشن، یا اگر ان کی طرف سے بھی پھر ریئیکٹ ہوتا ہے، پھر ایکٹ کا ریئیکٹ کا ایکٹ یہ ہوتا ہے. تو سر یہ آپ سمجھیں کہ 9 سے 10 ممالک جو وہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے، آ گئے ہیں. سمجھو. دیکھیں نا، ایران کے اوپر اٹیک ہوا، عراق کے اوپر ہوا، اسرائیل کے اوپر ایران نے کیا، UAE، سعودی عرب، بحرین، قطر، اور اس کے بعد دوسرے ممالک، اور پاکستان، افغانستان. سر 10-11 ممالک تو مور دین 9 کنٹریز جو ہے نا وہ آلریڈی حالت جنگ کے اندر ہیں. تو یہ چوہی صاحب ایک قسم کی سمجھیں کہ منی ورلڈ وار جو ہے نا یہ شروع ہو جائے گی. تو اس کے اندر سب سے بڑا جو اہم کردار ہے چوہی صاحب، وہ تو ایز اے سپر پاور امریکہ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ خود اس کے اندر انوالو ہے. اور ایران کے اگر آپ یہ دیکھیں تو صاحب حالیہ کچھ دنوں پہ جو گزرے مہینہ 1.5 مہینہ، تو سر رشیا اور چائنا کے وزٹ جو آپ ان کی قیادت کے دیکھیں تو اسے آپ اکیلا اور کمزور نہ سمجھیں. بالکل، وہ پہلے سے زیادہ پاورفل ہو کے ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے. جی دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے سید ذوالفقار علی شاہ، جنہوں نے بھرپور تجزیہ پیش کیا کہ ایران نہ تو پہلے سے کمزور ہوا، جو دنیا میں پرسیپشن پائی جا رہی تھی کہ اسرائیل نے ایران کو کمزور کر دیا ہے، امریکہ نے کہا تھا ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں. ایران نے جس بھرپور اور شدت سے کیا ہے ریئیکٹ، وہ اس چیز کا بالکل کھلا اظہار ہے کہ ایران پہلے سے کمزور نہیں ہوا، بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ اس نے جواب دیا ہے.